الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وعد لهم اجرا کریما یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چلاؤ۔ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافر و منافقوں کی بات نہ مانو۔ ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ پر بھروسے کیے رہو، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر چونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ اس وقت کلچر یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ بالکل وہی طریقہ رکھا جاتا تھا جو اصلی بیٹے کے ساتھ رکھا جاتا، اور اس کو شرافت کا ایک اعلیٰ معیار سمجھا جاتا۔ ظاہر ہے اللہ جل شانہ کے اپنے احکامات، اللہ پاک نے یہ چیزیں خون کے بنیاد پر رکھی ہے، زبان کے بنیاد پر نہیں۔ خونی رشتہ زبان کے ذریعے سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے چونکہ بہت راسخ چیز تھی اس معاشرے میں، تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا سبب بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی اس کے لیے ماشاءاللہ استعمال ہوئی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہلے نکاح کروایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پھوپھی زاد بہن تھی، آپ زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے، اس میں بھی کچھ احکامات سامنے آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک فطری وجہ سے کہ خاندانی فرق تھا، تو اس لحاظ سے وہ بات بنی نہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کے لحاظ سے عمل کر کے ان کو طلاق نہ دینے کا مشورہ دیا، حالانکہ اللہ پاک کے ہاں اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اس کے ذریعے سے اور احکامات مل گئے۔ اب تیسری چیز اس کے ذریعے سے ملنے والی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی منہ بولے بیٹے والی بات تو تھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی مطلب اس وقت۔ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی یہ بات، اور لیکن یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ
پچھلی آیتوں میں جب یہ حکم جاری ہوا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دے، تو حضرت زید بن حارث کو زید بن محمد کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی زندہ رہنے والے اولاد صرف اس وقت بیٹی ہی تھی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، تو روحانی باپ کا انکار نہیں کیا گیا، لیکن روحانی باپ سے نسبی رشتے نہیں بنا کرتے، روحانی رشتے سے نسبی رشتے نہیں بنا کرتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے روحانی باپ تھے، لیکن کسی خاتون کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمایا، یعنی پردے کے احکامات اپنی جگہ تھے۔ اس سے استاذوں اور پیروں کے لیے بھی ایک مطلب یہ کہ اصول بن گیا، یہ جو استاذوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں مطلب یعنی کہ وہ جو مطلب گوئے کہ سمجھتے ہیں کہ روحانی باپ ہے، حالانکہ پھر بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو ظاہر وہ بھی غلط، اور پیروں کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، مطلب یہ کہ وہ بھی مطلب روحانی باپ ضرور ہے لیکن نسبی نہیں ہے، لہذا نسبی احکامات ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے پردے کا حکم اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ اس چیز کو بہت ریلیکس کیا گیا ہے، بہت ریلیکس کیا گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پر پردہ نہیں ہے وہاں تو بات ہی ہو رہی ہے نا، وہاں تو بالکل شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو ظاہر شریعت کی خلاف ورزی میں پھر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن پیر کو تو کم از کم وہاں پر بھی سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ مطلب ظاہر کم از کم ان کے ساتھ آزادانہ نہ ملے۔ یہ بہت اہم بات ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ پاک کی حکمت بہت عجیب ہے اور بہت زبردست ہے۔ آنکھوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کرونز اور راڈز۔ جو کرونز ہوتے ہیں یہ جس کو کارنیا کہتے ہیں، اس سے امیج جو ہوتا ہے وہ بالکل صحیح بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں باقاعدہ پورا امیج بنتا ہے اور اس سے ریکگنیشن ہوتی ہے، باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، میں کس سے مخاطب ہوں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے پہچان ہے آپ لوگ، لیکن ادھر اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو مجھے پتہ تو چلے گا کہ کوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کون ہے، ریکگنیشن نہیں ہوگی، ایگزسٹنس کا وہ ہوگا تاثر، لیکن ریکگنیشن نہیں ہوگی کہ کون ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اتنی بڑی حکمت رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا دیکھو نا، مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، اب میں ادھر ہوتا ہوں، بالکل سامنے والوں کی بالکل وہی حالت ہو گئی، ایگزسٹنس ہے، یہ بھی 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 ہے، لیکن پہچان کسی کی نہیں۔ ہاں جی، یہ قبض بصر ہے، مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اگر آپ نیچے کر لیں تو دیکھو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ گریں گے نہیں، راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، اپنا جو حفاظت کا نظام ہے بالکل، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کو مطلب اس طرح کی سے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی نظر یعنی نظر کی حفاظت نہ ہو۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی فیسلٹی دی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کسی نے کراچی سے خط لکھا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا نظر کی حفاظت کرے، یہاں بڑا رش ہوتا ہے روڈز پر، اب اگر اوپر دیکھتے تو ایمان جاتی ہے، نیچے دیکھتا ہوں تو جان جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے انتظام کرو کہ نہ ایمان جائے نہ جان جائے اللہ نے جو عقل دیا اس کے ذریعے سے ایسے انتظام کرو کہ نہ ایمان جائے نہ جان جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جب تک انسان کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔
ایسے ہی مطلب اتنا بڑا شگاف ہے، ڈرین ہے، جو روحانیت ملتی ہے وہ سارے اس پہ ڈرین ہوتی جاتی ہے، ہاں جی، کچھ بچتا نہیں۔ خیر، یہ تو درمیان کی بات آ گئی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ خاتم النبیین اور روحانی باپ ہے تمام امت کے، خاتم النبیین، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی ٹائٹل، یہ کسی اور کو نہیں ہے، پورے کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے، خاتم النبیین۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے شیخ نے فرمایا کہ ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی جانتا ہے، نبی را نبی میں شناست، نبی نبی کو جان سکتا ہے کیونکہ ایک جیسے، خاتم النبین را خدا میں شناست، خاتم النبی کو صرف خدا جان سکتا ہے کیونکہ اس کی طرح اور کوئی ہے نہیں۔ آج کل ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ فرمائے، مختلف طریقوں سے ڈاکے ڈالے، پوری دنیا کے خبیث لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گوگل والے جیسے حرکت کی ہے کہ اس خبیث کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ظاہر کیا، لیکن یہ چونکہ چالاکی کا دور ہے تو وہ جو بھی آپ سٹینڈ لے تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا گین کر رہے ہو، کیا لوز کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو کوئی سرچ کرے گا تو نام یہ آئے گا، تو پھر بعد میں کہیں گے بھی تو اتنے سارے لوگوں نے اس کو سرچ کیا، یہ بہت زیادہ ڈیزائرڈ آدمی، یہ مطلب اس طرح، تو اس وجہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کی شرائط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبیث ہمارے نہیں ہیں، یہ جو ہے نا یہ خباثت کے، تو ان سے دلی تعلق بالکل نہیں رکھنا چاہیے، اور ہر جگہ پر جتنی بس میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سپاہی بن کے رہنا چاہیے۔ یہ آج کل بہت بڑا فتنہ ہے دجالی، اور اس فتنے سے جو جتنا بچے گا اور جتنا لوگوں کو بچائے گا تو یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمائے اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ ذکر اصل میں ایسی نعمت ہے کہ ہے بہت آسان، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فائدے۔ یہاں تک فرمایا کہ ذکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ کی، یعنی جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے۔ لہذا اگر کوئی روحانی زندگی چاہتا ہے تو اس کو ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، ایسے طریقے سیکھنا چاہیے کہ ہر وقت ذکر کر سکے، اور ہر وقت ذکر جو ہوتا ہے وہ قلبی ہوتا ہے، وہ قلبی ذکر ہو سکتا ہے، وہ زبانی ذکر میں تو پابندی ہے، ٹوائلٹ میں نہیں ہو سکتا، لیکن قلبی ذکر پہ پابندی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ قلبی ذکر ہر وقت ہو، پھر ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور ہر وقت ماشاءاللہ نورانیت آپ کے قلب پر آ رہی ہوگی۔ اور تسبیح پاکی اللہ تعالیٰ کی، اصل میں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو بھی آپ یاد کرتے ہیں نا اس کی تجلی آپ پر پڑتی ہے، تو جو سبحان اللہ کہتے ہیں ان کو دل کی پاکی نصیب ہوگی۔ تو تسبیح جو ہے یہ صبح و شام کرنا چاہیے، ابتدا بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیے، انتہا بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے حضرات بھی بتاتے اور ہم بھی بتاتے، صبح و شام تیسرے کلمہ درود شریف استغفار، یہ جو ہے نا مطلب 100 دفعہ کا وہ بتاتے۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل ایک نظام ہے، اس کی وجہ کہ نفس کا بھی ایک مستقل نظام ہے نفس کا مستقل نظام ہے تو میں خراب کر رہا ہے. دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف، تو ان کی طرف جو اٹریکشن ہے وہ بھی ہر وقت ہے، کنٹینیوس ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نظام بھی کنٹینیوس ہے. اب کون ہے جو کہ ادھر کی طرف لے جاتا ہے، کون ہے جو اس کی طرف؟ ظاہر مطلب ہے کہ یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس چیز کو لیتا ہے کس چیز کو نہیں. رحمت کو لیتا ہے یا ادھر گند کو لیتا ہے. جس دن مومن اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ، باعزت، ان کی عزت کی جائے گی. اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو. اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو. تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. اور کافر و منافقوں کی بات نہ مانو، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے ان کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ جل شانہ پر بھروسے کیے رہو، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا منصب تو یہ ہے، خاتم النبیین ہو، گواہی دینے والے ہو، خوشخبری دینے والے ہو اور خبردار کرنے والے ہو. ہاں جی، اور سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہو اور روشنی پھیلانے والے چلاؤ. اب جو بھی ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا ان کا بھی شان بن جائے گی، جتنا جتنا اس کی طرف جائے گا. کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے. دیکھو نا ساری بات، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. بصیرت کو حاصل کرنا چاہیے بصیرت کے ساتھ. یہ میرا راستہ بھی ہے اور جو بھی میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی راستہ ہے. اس وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس راستے کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.